اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ماہ شعبان المعظم کے اندر داخل فرمایا ہے، اور دعا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کے اندر پہنچا کر ان کے تمام انوار و برکات سے ہمیں اللہ مالا مال فرمائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجنے کے بعد بڑی مہربانیاں فرمائی، بہت زیادہ کرم فرمایا، اور اپنے بندوں کو بندگی کے طریقے پر چلنے کے لیے، آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً سوالات انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کے ذریعے سے اعلان کروا دیا کہ میرے بندوں کچھ بھی کر لو، کہیں بھی پہنچ جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، مجھ سے ڈرنا میرے بندو، اس لیے کہ مجھ سے ڈرو گے تو پھر میں دنیا کا ڈر تمہارے دلوں سے نکال دوں گا، اور اگر تم مجھ سے نہیں ڈرو گے تو ساری دنیا کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر گھسیٹ کے رکھوں گا، اور پھر تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ مختلف جگہوں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف انداز میں اپنے بندوں کو متنبع فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ پھر مخصوص طور پر اللہ رب العزت جو ہے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے۔ کئی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کئی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کئی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کئی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، یعنی مختلف انداز میں ایمان والوں کو اس سے ہٹ کر کے اسپیشل پیکیج کے ساتھ، یعنی مخصوص طریقے کے ساتھ اللہ نے متنبع فرمایا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ میرے بندو تم مجھ سے ڈرو، جب تم مجھ سے ڈرو گے تو پھر میرے احکام کو، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اور ان کے فرمانوں کو اپنے دل میں جگہ دے کر ان کے مطابق زندگی گزارو گے اور عمل کرو گے، اور یہی میرا مقصد ہے تمہیں دنیا میں بھیجنے کا، کہ تم دنیا میں جا رہے ہو، تمہارے جانے کا مقصد ہی یہی ہے۔ حدیث پاک کے اندر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، جیسا بیج بو گے ویسے ہی پھل کاٹو گے، جو بوئیں گے تو جو کاٹیں گے، گیہوں بوئیں گے گیہوں کاٹیں گے، چنا بوئیں گے چنا کاٹیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم جو بو دیں گے اور گیہوں کاٹیں گے، ایسا ہر چیز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ اور ہمیں تصور کریں کہ جیسے ہمارے ہاتھ کا بویا ہوا اناج جو ہم بوتے ہیں وہی ہم کو کاٹنا پڑتا ہے، تو ہماری زندگی کا کیا ہوا عمل جو ہم بیج بو رہے ہیں آخرت کے لیے، تو ہم کیسا کام کر رہے ہیں اور کس چیز کی امید رکھ رہے ہیں۔ اگر اچھا کام کر رہے ہیں اور امید بھی اچھی ہونی چاہیے انشاءاللہ، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے مومن بندوں کے لیے کیا کیا ہے، جنت بنا رکھی ہے۔ میں بار بار بتا چکا کہ 8 جنتیں اللہ نے بنائی ہے، جس میں سے سب سے آخری جنت، ٹاپ والی جنت، بہترین جنت اللہ نے جنت الفردوس کو بنایا ہے، اور جنت الفردوس جو ہے اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو ہے ان کے لیے مخصوص کر دیا ہے کہ میرے نبی تیرے امتی کو میں جنت الفردوس عطا کروں گا۔ تو کب؟ جب ہم اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، یہاں ایمان والوں کو نہیں، یہاں جو ہے مجمل طور پر، اجمالی طور پر فرمایا ہے اے لوگو، یہ جتنے بھی انسان ہو، آدم کے بیٹے ہو، نسل انسانیت کہلانے والے ہو، سب کو اللہ مخاطب کر رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ اور کیا کیوں؟ اس لیے کہ الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ جس نے بنایا تم کو ایک نفس سے، کیا کیا پیدا کیا؟ ایک نفس سے، وہ خلق منہا زوجہا، یعنی سب سے پہلے آدم کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد جو ہے اسی سے منہا زوجہا، اس کی بیوی کو اسی سے، اسی کی پسلی سے بنایا ہے دوستوں کو۔ اور دو انسانوں کو بنانے کے بعد اللہ آگے فرماتا ہے وہ بث فیہما رجالا کثیرا ونساء، پھر پوری دنیا کے اندر جو ہے میں نے مردوں کو عورتوں سے مردوں سے دنیا کو بالکل بھر دیا، پوری دنیا میں انسان کا جال بچھا دیا، اور انسانیت کا سیلاب
بڑا اور پوری دنیا کے اندر جو ہے انسان ہی انسان نظر آتے ہیں. لیکن یہ دنیا دوست اور بزرگوں چند روزہ زندگی ہے, یہاں ہمیشہ رہنا تو ہے نہیں. ہمارا جو ہے آخری منزل فائنل ڈسٹریبیوشن جو ہے کیا ہے, جنت الفردوس ہے. وہاں کے لیے کیا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا کہ میرے بندو تم اگر میرے منشا کے مطابق میرے نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزار کر میرے پاس آؤ گے تو جنت الفردوس میں نے تمہارے لیے بنا رکھی ہے. میں نے بتایا, پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے جا رہے تھے, جنت الفردوس میں آپ پہنچے, دیکھنے کے بعد بالکل خوشی سے جھوم اٹھے, اے پروردگار, اے میرے مالک, اے خالق کل کائنات, یہ اتنی پیاری جنت مولا, اتنی اچھی جنت کہ 7 جنتوں کو آپ نے جتنے کمالات سے بنایا ہے اس سے کئی گنا بڑھا کر آپ نے جنت الفردوس بنایا ہے. اللہ نے خود فرمایا تھا کہ جنت الفردوس میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے بھائی؟ کما یلیق بشانہ و جلالہ, کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے جیسے ان کی شان ہے, ان کی جلال ہے. وہ جانے مثال کے طور پر جو ہے تمثیل اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا, یعنی اس کی اہمیت کو, اس کی عظمت کو اور اس کی بڑائی کو بتانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. اور 7 جنتوں میں جتنے کمالات رکھے ہیں اس کو کئی گنا بڑھا کر جو ہے میں جنت الفردوس بناؤں گا. تو پھر اللہ نے بنایا اور اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ ہوا. جب آپ معراج میں تشریف لے جا رہے تھے تو سارے آسمانوں کو پار کرنے کے بعد آپ جنت الفردوس پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد اللہ سے سوال کیا, اے اللہ یہ جنت تو کس کو دے گا اللہ؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ امت دوں گا میں تو تیری امت کو عطا کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جھوم اٹھے اور کہا, یقین نہیں آیا کہ اللہ کیا واقعی میری امت کو دے گا؟ اللہ نے کہا کہ ہاں میرے محبوب تیری ہی امت کو دوں گا, اس لیے کہ تو میرا محبوب ہے, میرا مصطفیٰ ہے, میرا مرتضیٰ ہے, میرا قریبی ہے, میرا جو ہے محبوب کریم نبی ہے اور نبیوں کا سردار میں نے بنایا ہے. اور تجھ کو جو میں نے کتاب عطا کی ہے وہ کتابوں میں اعلیٰ ہے, تو نبیوں میں اعلیٰ ہے, اور جو امت میں نے آپ کو دی ہے وہ امتوں میں اعلیٰ ہے, اور جنت بھی وہ عطا کروں گا جو جنتوں میں اعلیٰ ہوگی. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, اس کے بعد جو ہے پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے مولا, اے پروردگار, بڑا اچھا لگتا ہے مالک, ذرا ایک بار اور بتا دینا کہ جنت کس کو دے گا؟ اللہ نے فرمایا, میرے محبوب بار بار پوچھتے ہو, بار بار سوال کرتے ہو, یقین نہیں ہو رہا ہے, جاؤ میں لکھ کر دے دیتا ہوں کہ جنت الفردوس دوں گا تو تیری امت کو عطا کروں گا. وہ کہاں ہے؟ وہ ڈاکومنٹس اللہ نے لکھ کر دے دیا آپ کو, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے. پتہ کب جب ہوگا جب ہم کسی چیز کی تلاش کریں گے, کوئی چیز ہمارے پاس ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے لکھ کر دے دیا ہے قرآن پاک کے اندر. قرآن ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے. قرآن ایسے تھوڑے کھلے گا, ابھی کھلا تھا شب برات میں, یا کوئی مرے گا تب کھلے گا, یا پھر قسم کھانے کی ضرورت پڑے گی دوڑ کر جائیں گے مسجد, قرآن اٹھا لیں گے. میں قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کام کے لیے قرآن رہ گیا تھا. افسوس ہے دوستوں بزرگوں, یہ قرآن تفسیر کا وقت نہیں ہے. یہ قرآن کے ایک ایک حرف پر اللہ نے کتنی نعمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے جس کا آپ کو ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن ہم اس کی عظمت سے بہت دور ہو چکے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب جاؤ لکھ کر دیتا ہوں, میں جنت الفردوس عطا کروں گا تو تیری امت کو عطا کروں گا. تو اللہ نے لکھ کر دے دیا. ہم کو نہیں معلوم ہے اس لیے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں. 16ویں پارے کے اندر سورہ کہف کے آخر میں اللہ نے فرمایا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا عنہا حولا, کہ اے میرے محبوب جو تیری امت میں اچھے ایمان لے آئیں گے, اچھے عمل کریں گے, وہ میں جنت الفردوس اسی کو عطا کروں گا. خالدین فیہا, ایسا نہیں کہ تو داخل کر دیا پھر نکال کر بھگا دیا, کرائے کا نہیں ہے. وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, نہ نکلیں گے نہ نکالے جائیں گے, نہ ہٹیں گے نہ ہٹائے جائیں گے. دوست اور بزرگوں, وہ جنت الفردوس میں گھسنے کے بعد ہم تھوڑے نکلیں گے وہاں سے,
وہ تو ہماری اپنی ہے بھائی، یہاں تو دوسروں کی زمین ہم نہیں چھوڑتے ہیں تو اپنی جنت کیسے چھوڑ دیں گے؟ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیج کر ہمیں جنت الفردوس ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے، لیکن اب شرط یہ ہے کہ ہمیں ہمارے دلی کے اندر فیکٹری ہے، وہ ہماری نوکری میں ہماری بحالی ہو گئی، نوکری ہماری کنفرم ہو گئی، ہم تنخواہ بھی طے کر دیا، لیکن اب ہم کو دلی پہنچنا ہے، تو دلی پہنچنے کے لیے ہمیں ذریعہ چاہیے، ہمیں راستہ چاہیے، ہمیں طریقہ چاہیے۔ وہ کیا طریقہ ہوگا کہ یہاں سے ٹکٹ لینا ہوگا، چاہے پلین کا لے لیں یا راجدھانی کا لے لیں یا اور گاڑیوں کا لے لیں، گاڑی میں بیٹھنا ہوگا، پھر دلی کے پلیٹ فارم پر پہنچیں گے اور پہنچنے کے بعد جو ہے ہم اپنی فیکٹری میں جا کر نوکری میں بحال ہو جائیں گے۔ ایسی اللہ نے سلسلہ بنایا کہ میں نے تم کو یہاں پر دنیا میں پیدا کیا اور تمہارا ٹھکانہ میں نے جنت الفردوس بنایا۔ اب جانے کے لیے راستہ یہ ہے کہ میرے احکام کو، میرے محبوب کے فرمان کو اور ان کے صحابہ کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لا کر عمل کرو گے تو اسی ٹرین میں بیٹھنے کے بعد تم سفر کرتے رہو گے، کرتے رہو گے، کرتے رہو گے۔ اس کی منزل جو ہے، اس کا پہلا پلیٹ فارم جو ہوگا وہ قبر ہوگا اور دوسرا پلیٹ فارم اس کا جنت الفردوس ہوگا۔ اگر ایسا کریں گے دوستوں بزرگوں تو انشاءاللہ جنت الفردوس ہماری ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو دوستوں بزرگوں ان الذین کفروا، اللہ نے فرمایا کہ اے کفر کرنے والوں سوچو، یعنی کفر کا مطلب دو ہوتا ہے، کافر اسے کہتے ہیں جو کفران نعمت کرے، یعنی نعمتوں کو جھٹلا دے۔ اللہ نے اتنی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، ہم اپنے جسم کے اندر دیکھ لیں، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے اور پورا بدن ہے، ایک ایک اعضاء کو اگر انسان ٹٹول کر اللہ کی قدرت کو دیکھنا چاہے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھنا چاہے تو اپنے جسم سے انسان جو ہے اللہ کی قدرت کو، اللہ کی حقانیت کو پہچان سکتا ہے۔ لیکن ہمیں فرصت ہو جب تو ہمیں تو فرصت نہیں ہے، اللہ یاد ہی نہیں آتا ہے دوستوں بزرگوں، جیسے ہم نے اللہ کو فراموش کر دیا ہے، دل سے نکال دیا ہے، اس لیے اللہ بھی جو ہے اپنی نظر سے ہم مسلمانوں کو گرا دیا ہے۔ آج جو یہ حالات آ رہے ہیں، کھیتی وقت پر ہونا چاہیے، وہ کھیتی ہم لگا دیے ہیں، کھیت لہلا رہا ہے، لیکن جا کر دیکھتے اس میں پھل نہیں ہے۔ یہ کون کرنے والا ہے؟ کوئی دوسرا نہیں کر رہا ہے، یہ سب اللہ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اعلان فرما دیا ہے اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ جب کھیتی کرتے ہو تو تم گمان کرتے ہو کہ کھیتی میں کرتا ہوں، نہیں نہیں نہیں، أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کھیتی تو ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہہ دیا کھیتی ہم کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق کھیتی کریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق اس کھیتی کا استعمال کریں گے تو دوست اور بزرگوں پھر ہمارے کھیتیوں کے اندر جو برکت آئے گی، اور اللہ پاک جو ہے بلا کسی کثرت کے، بلا کسی پریشانی کے اللہ تعالیٰ ہمیں جو اناج سے مالا مال کرتا رہے گا۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، جب وہ اپنے باپ کی طرف گیا تو دیکھا کہ بالکل سوکھا پڑا ہوا ہے، سوکھا گھشت ہو گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، زمینیں خشک ہو گئی ہے، لیکن وہاں دیکھا کہ بادل ٹوپ بادل نکلا اور کالا سا بادل، اس کے اندر آواز آ رہی ہے، اے بادل جا فلاں کے باغ کو سیراب کر دے۔ یہ آواز سن کر یہ حیرت میں پڑ گیا، وہ اس کے گاؤں کا آدمی تھا کہ اس کے باغ کو سیراب کر دے، اور اس کے بعد بادل جو ہے جا کر اس باغ پر برسنا شروع ہو گیا، اور ایسا پانی پورا باغ اس کا جو ہے سبزہ ہو گیا اور بالکل تر ہو گیا، اور کہیں آس پاس میں کہیں پانی برسا ہی نہیں۔ وہ آدمی حیرت میں پڑ گیا کہ وہ آدمی ہے کون، آخر ہے تو ہمارے پڑوس کا، ہمارے علاقے کا، لیکن جا کر دیکھو وہ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے۔ جا کر پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس سے پوچھا کہ بھائی تو ہمارے جیسے کھاتا پیتا رہتا سہتا ہے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تم بھی نماز پڑھتے ہو، اور تمہارا کون سا نیک عمل ہے کہ آج بادل کے اندر سے غیب سے آواز آئی کہ اے بادل فلاں کے باغ کو سیراب کر دو، اور تمہارا باغ سیراب ہو بھی گیا؟ آخر کیا عمل ہے تمہارا؟ کہ بھائی میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ایک ہی عمل ہے، تو کیا کہ میرے باغ میں جو آمدنی ہوتی ہے، جو پیسہ آتا ہے، اس کو میں 3 حصوں میں بانٹتا ہوں۔ ایک حصہ سب سے پہلے غریبوں پر تقسیم کرتا ہوں، دوسرا حصہ اسی باغ میں خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ اپنے بال بچوں کو کھلاتا ہوں۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ اللہ کا حکم کے مطابق زندگی گزر رہا تھا تو اللہ غیب کے خزانے سے یہ بادل کو بھیجا، اس کے بعد کو سیراب کر دیا۔ اس لیے دوست اور بزرگوں، ضرورت ہمیں ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے احکام کو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی زندگی میں لا کر لاہ عمل بنائے، اور زندگی کا جو ہے راستہ اس سے چنے، تو انشاءاللہ ہم بھی انہی لوگوں کے جیسے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔